इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुकदरात हैं अपने कारोबार के लिए। और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तफसीलात आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बहुत सी हो रही हैं। सॉरी, ये इसको कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं कि शायद उनको अस्पताल ले जाया गया है या वगैरह वगैरह, जिसमें कुछ सदाकत नहीं। अलीमा खान साहबा का बहुत वाज़ेह पैगाम है कि जब तक हमारे डॉक्टर्स को नहीं रसाई दी जाती और फैमिली में से किसी को नहीं दी जाती, तब तक जो है वो इलाज जो है हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि उनको रात को कॉल भी आई और कॉल में उनको बताया कि हम इलाज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम फैमिली में से या जो पर्सनल जो ज़ाती मॉलेज है उनमें से किसी को भी नहीं आने देंगे। उसके बाद हमने आज सुबह में देखा, अब से चंद घंटे पहले, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दायर हुई हैं और उसकी जो तफसीलात हैं वो हमें नहीं पता। हम एक तरफ लोग जो हैं बहुत सी चैन गोइयाँ जो हो रही हैं, तो मैं चाहता था कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ और वो हमारे साथ हैं। उनका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आपने हमें वक्त दिया। तो वालेकुम अस्सलाम। वैसे शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह आप लोग या पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ कमिटेड है और अपने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर रही है, तो मेरे हिस्से में जो फ़र्ज़ है मैं वो अदा कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल तो ये है कि जो दरखास्तें दायर की हैं, ये इतनी हंगामी बुनियादों पर दरखास्तों की क्या ज़रूरत पेश आ गई? जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों ने दरखास्तें दी हैं कि पीर वाले दिन जो है वो केसेस, इसकी जो समाअत है वो की जाए, $190 मिलियन वाले पाउंड वाले की, और दूसरा जो है तोशाखाना की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ये दो दरखास्तें। जी, एक तो सबसे पहले तो कोई भी दरख्वास्त वो इतनी हंगामी नहीं है। अलकादिर केस के अंदर इमरान खान साहब को 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाएगी और उसके बाद हमने सिर्फ 10 दिन के अंदर अपील फाइल की थी 27 जनवरी 2025 को। तो 1 साल और 1 महीना हो चुका है, उसकी समाअत नहीं हुई। तो उसकी समाअत के लिए आज हमने 5वीं दरख्वास्त दायर की है कि उसको सुना जाए। और जो तोशाखाना केस है उसको उसकी अपील फाइल किए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो उसके लिए भी हमने ये इस्तदा की है कि चूंकि अमूमी तौर पे जब भी कोई भी अपील हाई कोर्ट के अंदर दायर की जाती है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये 4 दिन के अंदर अंदर उसकी समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर अभी तक वो तारीख समाअत दी नहीं गई। 20 दिसंबर 2025 को इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सजा दी गई, तो हमने सिर्फ 1 हफ्ते के टाइम के अंदर वो अपील दायर की है, लेकिन उसके अंदर 1 महीने से ऊपर होने को है, वो समाअत अभी ताहाल उसकी मुकर्रर नहीं की गई। तो हमारा उसके अंदर यही दरख्वास्त के अंदर भी पहली गुजारिश यही है कि उसको आप इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के अंदर जो नाक सजा सुनाई गई है, खिलाफ मेरिट सजा सुनाई गई है, खिलाफ आइन सजा सुनाई गई है और खिलाफ कानून सजा सुनाई गई है, और इंसाफ के बुनियादी असूलों को पामाल करके और जो अदालती जवाबत है उनको पामाल करके जो सजा सुनाई गई है, उसकी मेरिट के ऊपर समाअत करें और दरख्वास्त जमानत का फैसला करें। अच्छा, तो ये अभी भी अगर ये 5वीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ चांस है कि ये जो है आपको समाअत जो है वो मुकर्रर करेंगे। और दूसरा ये कि ये कहा कि जा रहा है कि शायद आप लोगों ने इस बार जो की है वो मेडिकल बुनियादों पर की है कि इमरान खान की चूँकि आँख का मसला है, जो कि बहुत संजीदा मसला है, तो उस वजह से इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान जो है वो रिहा होकर पैरोल पर, या जो भी उसको कहते हैं, जो भी टर्म है, कानूनी टर्म जो भी है, और वो अपने केसेस का सामना करेंगे, लेकिन जो है उनको घर भेज दिया जाए या उनका मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाए। तो ये हंगामी बुनियादों से के अलावा मेडिकल ग्राउंड्स पर ये दरखास्तें। तो ये जो बात है, अब अगर आइन की रूह से देखें, कानून की रूह से देखें, ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से देखें, नैब के कानून की रूह से देखें, या जितने भी स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं उनकी रूह से अगर आप देखें, तो बुनियादी तौर पे वो मुकदमात कायम ही नहीं हो सकते। जो एक क्राइम की एक लफ्ज होता है, देखें कानून के अंदर क्राइम एक उसकी एक तारीफ है, जुर्म उसकी एक तारीफ है। आप जितने भी मुकदमात कायम किए गए हैं, वो उस जो लफ्ज जुर्म है या क्राइम है उसकी तारीफ पे पूरा नहीं उतरते। जब कोई
वकूआ, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई फैक्ट जो है, जब वो क्राइम की डेफिनेशन पे पूरा ना उतर रहा हो तो वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। यही असूल जो है इमरान खान साहब के मुकदमात के ऊपर अप्लाई किया जाना चाहिए था। लेकिन जितने सरकारी प्रोसिक्यूशन के दस्तावेजात होते हैं, जिनको आप FIR कह लें, रेफरेंस कह लें या चालान कह लें, उनमें सिर्फ इमरान खान साहब का जो मुजरिमान का चला खाना है, वहाँ उनका नाम लिख के उनको चालान कर दिया जाता है और अदालतों को कहा जाता है कि आप जेल के अंदर बैठ के समाअत करें और फिर एक समाअत के बाद उनको सजा सुना दें। फिर उस सजा की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर वो दबाव डालें। यही सूरत हाल उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है। कोई भी मुकदमा जेन्युइन अगर देखा जाए तो वो किसी भी जो असूल है उसके तहत, आइन के तहत जो असूल दिए गए, कानून के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, नैब एक्ट के तहत वो जुर्म नहीं बनते। लेकिन इमरान खान साहब को चूंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना है तो इसके लिए वो मुकदमात कायम किए गए, उनको सजा सुनाएगी। हमारा पहला मुतालबा यही है कि इन मुकदमात को आप मेरिट के ऊपर सुने, ये केस कायम नहीं हो सकते। जो गवाहान पेश किए गए उनकी शहादत कड़ी नहीं मिलती, वो शहादत पूरी नहीं उतरती जिसकी बुनियाद पे सजा सुनाई जाए। तीसरी कि ये जुर्म कहीं से मंजरिया जो नीयत मुजरमाना वो कहीं सिरे से मौजूद नहीं है। और चौथी उसके अंदर कि ये तमाम जितने इंसाफ के बुनियादी असूल हैं उनको पामाल किया गया। जो अदालती जो असूल हैं उनको भी पामाल किया गया। जो बुनियादी जिस डेफिनेशन को सामने रख के केस चलाना चाहिए था उस डेफिनेशन को या तारीफ को भी सामने नहीं रखा गया और केस चलाए गए। तो ये है कि आप इन केसेस को आइन की रूह से देखें, कानून की रूह से देखें, ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से देखें, ताज़ीरात पाकिस्तान की रूह से देखें, नैब के ऑर्डिनेंस की रूह से देखें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की रूह से देखें, तो ये केस बनते नहीं, तो इनको मेरिट पे सुने। लेकिन अब चूंकि उनकी मेडिकल की जो ताज़ा सूरत हाल सामने आई है तो वो हमने एक इजाफी ग्राउंड साथ ऐड किया है। लेकिन हमारे कई दर्जन दलाइल के साथ ये भी एक दलील है कि अब कम से कम ये भी एक ग्राउंड बनता है कि मेडिकल की बुनियाद पे भी इसको कम से कम सुना जाए। लेकिन इसमें कई दर्जन दलाइल दूसरे भी हैं साथ जिनमें मेरिट है। ओके, यानी कि आपको पता है कि सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं की गई ये दरखास्त दायर, नहीं मेरिट पे है। मेरिट देखिए, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, देखें जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो आपके पास उस केस के ऊपर दलाइल होते हैं। आपके पास एक दलील भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, 100 दलील भी हो सकती हैं, कई दर्जन दलीलें हो सकती हैं। इन इमरान खान साहब हमारा राब्ता जो है जी आवाज जी बिल्कुल आ रही है। इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर उनकी बरियत के लिए, मुकदमा खारिज करने के लिए, जमानत मंजूरी के लिए हमारे पास कई दर्जन दलाइल हैं। और आज एक नई जो आर्गुमेंट हमने लिया वो मेडिकल का भी है, लेकिन वो एक इजाफी ग्राउंड के तौर पे है। इससे पहले अलकादिर केस के अंदर हमने जो अपील फाइल की वो मेरिट पे बरियत की थी। साथ में दरख्वास्त जमानत हमने ये फाइल की कि जिस वक्त तक अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक जमानत दी जाए। हमने कोई पैरोल नहीं मांगा, हमने ये मांगा कि मेरिट पे जिस वक्त तक अपील का फैसला नहीं होता तब तक जो इमरान खान साहब हैं उनको जमानत पे रिहा किया जाए, जैसे अमूमी तौर पे नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर भी ऐसा ही होता है। ओके, एक और बात ये कि मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे पता चलेगा हमें? अब मंडे वाले दिन पता चलेगा कि क्या वो समाअत मुकर्रर करते हैं या नहीं, क्योंकि आपने तो कहा कि पीर वाले दिन इस समाअत को मुकर्रर किया जाए, राइट? आपने ये कहा है। हमने इसमें मंडे वाले दिन समाअत मांगी है और इसका शाम को 6 बजे तक पता चल जाएगा कि आया कि इन्होंने मंडे के लिए हमारे जो ये मुकदमात हैं समाअत के लिए मुकर्रर किए या नहीं किए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अलकादिर केस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाई। उसके बाद हमने 5 कंटिन्यूसली पिटीशन फाइल की, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त जल्द समाअत। सबसे पहले हमने फाइल की अप्रैल के अंदर कि अभी तक उसकी दरख्वास्त जमानत है और अपील है, उसकी समाअत की जाए और इस्तगासा को नोटिस जारी किया जाए। जब वो नहीं सुनेगी फिर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गर्मियों की छुट्टियां आ रही थी तो हमने दरख्वास्त दायर की कि छुट्टियों से पहले सुन लें। फिर उसके बाद जब फिर भी समाअत नहीं की गई, आगे फिर सर्दियां आ रही थी, फिर हमने दायर की कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले सुन लें। तो इस तरह ये हर 2 माह 3 माह बाद एक हम नए ग्राउंड के साथ जाते रहे। और अभी जो मेडिकल की है तो इसका सिर्फ हवाला हमने दिया है और साथ ये भी कहा है कि 1 साल से हमारे इन
القادر کیس کی اپیلوں کی درخواست ضمانت کی سماعت نہیں کی گئی، جو کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ وائلیٹ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ان کا قانون کے تحت حق بنتا تھا کہ ان کا سنا جانا چاہیے تھا، میرٹ کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے تھا، جو ایک فیئر پلے چاہیے ہوتا ہے کہ جب دونوں پارٹی سامنے ہوں کسی عدالت کے سامنے تو اس کو برابر کا موقع دیا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو برابر کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب القادر کیس کے اندر جس طرح سزا سنائی گی، حالانکہ اب اس میں میرٹ بہت سارے ہیں، اگر میں یہاں دلائل دینا شروع کروں شاید 4 دن لگ جائیں، شاید 5 دن لگ جائیں کہ جو صرف بریت کے بنتے ہیں، لیکن اگر میرٹ پہ اگر سننے والی کوئی عدالت ہو، کوئی بینچ ہو، تو صرف 5 یا 10 سیکنڈ کے اندر صرف ایک ہی نقطے پہ وہ بری ہو سکتے ہیں، ایک ہی نقطے کے اوپر ان کی ضمانت منظور کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بھی پیسہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ کئی دلائل اتنے ہیں کہ وہ کئی دن بھی لگ سکتے ہیں کہ جو جن کو بیان کرتے جائیں عمران خان صاحب کے حق کے اندر۔ اوکے، اور آخری بات یہ کہ کیا نام ہے اس کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈوگر عدالت جو ہے یہ آپ کو اس بار سنے گی؟ ایک تو یہ بتا دیں ایز اے کسٹوڈین آف دا لا، اور ساتھ ہی میں سوال ایک لے لیں جو آخری ہے جس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا وکلا برادری کی طرف سے کوئی احتجاج وغیرہ یا کوئی بڑے لیول کا کوئی احتجاج کوئی پلان ہے، نہیں ہے، مطلب اور کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو؟ اچھا، اس حوالے سے نا میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب کے مقدمات اور ان کے جیل کے امور کے حوالے سے 3 طرح کا فیز ہے، جو جب سے وہ جیل کے اندر گئے 5 اگست 2023 سے لے کے آج 14 فروری 2026 تک کا یہ فیز ہے۔ اس کو جی خالد بھائی، ہاں جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں آپ کو عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے، آپ نے پوچھا کیا ڈوگر کورٹ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی۔ عمران خان صاحب کے مقدمات اور جیل امور اور کے حوالے سے ہم 3 طرح کا فیز، میں نے چونکہ خود دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا۔ اب سب سے پہلا فیز آتا ہے 5 اگست 2023 سے لے کے 8 فروری 2024 تک۔ اب اس دوران یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم کسی عدالت کے اندر کوئی پٹیشن دائر کرتے تھے، وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ الاؤ بھی کر دیتے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا تھا۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آگے الیکشن آ رہا ہے تو کیا پتہ عوام رد عمل سخت دے دے، تو اس وجہ سے وہ ان کو تھوڑا جلدی سنا جاتا تھا۔ 8 فروری سے لے کے 26 نومبر تک کا پھر دوسرا فیز آتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ عوام نے فیصلہ دے دیا، پھر تمام مقدمات کی سماعت مقرر کی گئی، میرٹ پہ مقدمات سنے گئے، میرٹ پہ ان کے فیصلے کیے گئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سن کر میرٹ پہ بری کیا گیا، نکاح کیس کے اندر میرٹ پہ بری کیا گیا، توشہ خانہ 1 کیس تھا اس میں تو یہ صورتحال تھی۔ جیسے ہی ہم روسٹرم پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو جو پراسیکیوٹر تھے وہ ادھر سے ابھی ہمارے دلائل شروع ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اگر ان کو ضمانت دی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ کیس کے اندر کوئی جان نہیں تھی۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال تھی۔ یہ دوسرا فیز آتا ہے۔ جتنے بھی پٹیشنز وغیرہ لگتی تھیں سونر لیٹر وہ ٹائملی ڈیسائیڈ کر کے وہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ٹائم آتا ہے وہ آتا ہے 26ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد کا ایک فیز آتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب وہ ترمیم منظور ہوئی ہے، ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں، من پسند ججز بٹھائے گئے ہیں، تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ مقدمات کے ایک مقدمے کے لیے 5 بار ہم پٹیشنز فائل کر رہے ہیں، لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی۔ ایون یہاں تک صورتحال ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہم نے اپیل فائل کی ہے اس کے اوپر ریگولر اپیل نمبر نہیں مارک کیا گیا، 1-1.5 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب بھی جو بھی لوگ عدالتوں سے آگاہ ہیں یا عدالتوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے تو ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب بھی آپ عدالت کے اندر کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو شام تک 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اس کیس کے اوپر، اس فائل کے اوپر ایک ریگولر نمبر مارک کیا جاتا ہے، یا اس کو اپیل نمبر کہہ لیں، ریٹ پٹیشن نمبر کہہ لیں، یا پٹیشن نمبر جو بھی ہو، جس طرح کی اس کی پٹیشن ہوتی ہے تو وہ فوراً مارک کر دی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر 27 جنوری 2026 کو اپیل فائل کی گئی ہے اور ابھی تک اس کو ریگولر کرمنل اپیل مارک نہیں کیا گیا۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری عدلیہ
اس حد تک اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس حد تک اس کو اپنے قابو میں کر لیا گیا ہے کہ وہ بجائے کہ دکھاوے کے طور پہ ہی دونوں پارٹیز کو سامنے کھڑا کر کے سن لیں، دکھاوے کے طور پہ ہی دونوں فریقین کو برابر کھڑا کر لیں، یا صرف دکھانے کی حد تک کہ مقدمات کے اوپر فائلوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیں، وہ بھی اب نہیں کر رہے۔ اس ڈٹائی سے، اس بے شرمی سے جو عدلیہ کی ابھی دیکھی ہے، میں نے اپنی پریکٹس کے اندر، میری 9 سال کی پریکٹس ہے، تو میں نے اس کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اوکے، آخری بات یہ کہ وہ جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وکلا تحریک یا وکلا کا احتجاج جو ہے، کیونکہ دیکھیں ڈوگر کورٹ ناٹ ریلی شور کہ یہ لوگ کریں گے 26واں ترمیم کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ آپ نے بڑے واضح طریقے سے آپ نے بیان کر دی ہے کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے جو صورتحال ہو رہی ہے اس وقت جو ہے تقریباً 3 بجے کا وقت ہے، اور آپ نے کہا کہ 6 بجے کے قریب پتہ چلے گا، یعنی کہ 3 گھنٹے کے بعد۔ تو وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ ہماری بار ایسوسیشن ہے، ہم الیکشنز جیتے ہوئے ہیں، ہر بار لوگ بھاری تعداد میں عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے ہلچل نظر نہیں آتی جس طرح سے آنی چاہیے۔ یو آر آفیسر آف دا کورٹ، یو آر کسٹوڈین آف دا لا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی اکیلے کی نہیں، مطلب آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر احتجاج اور یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی if there is anything in the pipeline۔ دیکھیں وکلاء ہوں یا بار کونسل ہو، وہ جوڈیشری کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، نظام عدل ہے اس کا دوسرا پہیہ ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے وکلاء کو یہ بڑے اچھے سے ان کو آگاہ بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری عدلیہ تباہ ہو چکی ہے۔ صرف عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے پوری عدلیہ تباہ کر دی گئی ہے۔ اگر یہی صورتحال کچھ تھوڑے سے مہینے مزید رہتی ہے اس وقت بھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے عوام کو عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں رہا، اگر آپ میڈیا دیکھیں یا سوشل میڈیا دیکھیں، کوئی سی بھی کیس جب کسی ہائی کورٹ کے اندر آتا ہے یا کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر آتا ہے، سپریم کورٹ میں یا لوئر کورٹ میں آتا ہے، تو لوگ پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ اس کیس کا یہ فیصلہ آئے گا، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ چند دنوں بعد وہی فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، وہی انہی الفاظ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کتنی بار دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا یہ فیصلہ آئے گا، اب ججز کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ لکھنا ہے، وہ پہلی عوام کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے آج اگر ہم کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں، 3 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس وقت یہ تھوڑا پریڈکٹ کرنا یا پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ بینچ کا کیا فیصلہ ہوگا، جج کا کیا فیصلہ آئے گا، عدالت کا کیا فیصلہ آئے گا۔ فریقین تیاری کر کے جاتے تھے، بھرپور تیاری کے ساتھ اپنے دلائل کا آغاز کرتے تھے، ثبوت کے انبار کے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر ان کو فیصلہ ملتا تھا، اور ایک اعتماد بھی تھا اور ایک ملک کے اندر استحکام بھی تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی یا کوئی ان کے سے کوئی خیر کی خبر برآمد ہوگی، تو میں بڑا واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ پوری پاکستانی قوم کو میں اپنے اس 3 سال کے تجربے کی یہ روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ عدلیہ سے امید بالکل نہ لگائی جائے۔ آج ہم نے یہ جو پٹیشنز فائل کی ہیں، درخواستیں دائر کی ہیں، دیکھیں یہ ہم نے ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی ہے، تاکہ انصاف کے لیے جب ہم بات کریں تو ہمارے دستاویزات، کاغذات پورے ہوں۔ جب بھی کہیں ہم سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے عدالت سے رجوع کیا، تو ہمارا جواب ہے بالکل کیا، ایک نہیں بار بار کیا۔ گو کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ناانصافی کر رہی ہے۔ عمومی طور پہ کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی دوسرا شہری کرتا ہے، کوئی ادارہ کرتا ہے، کوئی گروپ کرتا ہے، کوئی گروہ کرتا ہے، کوئی مافیا کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ ناانصافی عدالتوں سے کی گئی ہے، عدلیہ سے ہوئی ہے، بینچز سے ہوئی ہے۔ جو انصاف کی مسرت تھی اس کے اوپر بیٹھ کے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ یہ بہت دکھ بھری کہانی ہے خالد صاحب کہ آپ یہ ایز اے کسٹوڈین آف دا لا، آفیسر آف دا کورٹ، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے، جو کہ میں آپ کو بات کروں، دیکھیں 3 سال سے میں عمران خان صاحب کی جو مین لیگل ٹیم ہے اس کا حصہ ہوں، اور میرے خیال سے میں نے کوئی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 100 سے زیادہ مور دین 100 پیٹیشنز، اپلیکیشنز، اپیلیں میں نے فائل کی ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے ان کو۔ اور جو ٹرائل کورٹس ہیں جن میں آپ سائفر کی کورٹ کہہ لیں، نکاح کی ٹرائل کورٹ کہہ لیں، توشہ خانہ 1 کی ٹرائل کورٹ، توشہ خانہ جج دلاور کی کورٹ ہوگی، توشہ خانہ 2 کی کورٹس ہوگی،
الیکشن کمیشن کی عدالت بھی وہاں لگتی رہی ہے، انسداد دہشت گردی عدالت رہی، 6-7 عدالتیں، ان میں مور دین 300 سے زیادہ میں نے اپلیکیشنز اور پیٹیشنز فائل کی ہیں، اور اس تجربے کی روشنی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں عدلیہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کی، آزادی کی امید لگانا بالکل فضول ہے۔ آپ نے 8 فروری کو فیصلہ دیا، عوام نے 8 فروری کو جب فیصلہ دیا، عمران خان صاحب کے مقدمات فوراً مقرر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر میرٹ پہ فیصلے آئے، صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ ان کی ضمانت بھی منظور ہوئی، ان کو میرٹ کے اوپر بری بھی کیا گیا۔ تو یہ جس وقت لیکن تک وہ رہا نہیں ہونا، پھر اور کیسز ان پر کر دیے گئے اور یہ تمام چیزیں۔ اچھا بس اب یہ مجھے بتا دیں کہ خان صاحب نے کہا کہ عبدالغفور انجم پر جو ہے وہ کیس کیا جائے، ویسے کہا کہ انہوں نے اور بھی کہا ہوگا، شاید پیغام ہم تک نہیں پہنچا، ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ جو کرنل ہے اس پہ بھی کریں، آصف منیر پہ بھی کریں، لیکن چلیں جو پیغام پہنچا عبدالغفور انجم تک، تو کیا اس پر کوئی اس کے خلاف کوئی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا درخواست؟ دیکھیں جی، دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹس کے اندر، اپنی پہلی گفتگو کے اندر، ان کی ہمشیرہ جو بہنیں باہر آتی ہیں ان کے ذریعے بھی متعدد بار پیغام بھجوایا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ باقی جتنے بھی ان کے ساتھ سہولت کار ہیں تو یہ سارے اس کے ساتھ حصہ دار ہیں، تو اس حوالے سے فائل کریں گے، اور بالکل فائل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ میڈیکل ٹیررزم کیا گیا، طبی دہشت گردی کی گئی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح ان کی جو چیخیں تھی وہ پھر پوری دنیا نے ان کی سنی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آئی ریلی اپریشیٹ اٹ، تھینک یو جی۔ عدالتوں سے امید نہیں، انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عدالت سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن یہ عدالتی کارروائی ہے، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ یہ درخواستیں جو ہے وہ میرٹ پر دائر کی گئی ہیں، درخواستوں کا ہنگامی بنیادوں پر نہیں ہے۔ یہ 5ویں بار ہے کہ جو درخواست لگائی گئی ہے، یہ کورٹس جو ہیں وہ یہ جو ڈوگر کورٹس ہیں آصف منیر کے انڈر ہیں، اس کے بوٹو تلے یہ جو کورٹس ہیں یہ فیصلہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ خالد صاحب کو ایز اے آفیسر آف دا کورٹ، ایز اے کسٹوڈین آف دا لا، کوئی کانسٹیٹیوشن ان کو کوئی امید نہیں ہے، اور پھر عام آدمی کو کیا امید ہو سکتی ہے کسی صورت میں؟ وہ جو ہم دیکھتے ہیں فلموں اور ڈراموں میں ویسٹرن ورلڈ میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ I'll see you in the court، کیونکہ ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ وہ جو عدالت بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو عدالت میں جج بیٹھا ہے وہ ان کو سنے گا، اور ان کے ساتھ کسی شہری نے، کسی افسر نے، کسی بھی شخص نے جو زیادتی کی ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے تو عدالت اس کا فیصلہ جو ہے میرٹ پر کرے گی۔ اور ہم ایک ایسے صورتحال میں، اسلامی مملکت ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے I'll see you in the court، کیونکہ جو کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ نواز شریف والا ولی کورٹ ہے کہ ہم وکیل نہیں سیدھا جج کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ پیٹرسنز پریویل کرے گی، لیکن جو کہ نہیں کر رہے تو اس کا حل جو ہے وہ شاید لگتا ہے کہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔